تو تم جو عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں علمی، وہ کیسے کھلیں گی؟ کن پر کھلیں گی؟ آیا اللہ تعالیٰ نے عنایت چھوڑ دی ہے؟ نہیں، وہ عنایت اپنی اتارتا بھی ہے، برساتا بھی ہے۔ تو جب تم کہتے ہو کہ جی ختم نبوت، اب اللہ تعالیٰ کسی سے بپرائے نبوت کلام نہیں کرے گا، تو اب جو عنایات علم کی نبوت کے ذریعے سے اترتی تھیں اب کیسے آگے چلیں گی؟ تو سوال ایک بڑا معقول تھا۔ تو یہاں چونکہ الحمدللہ اہل دانش کا بھی، اہل علم کا بھی، اہل تصوف کا بھی ایک اچھا خاصا اجتماع ہے، تو میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبوت کے ذریعہ کمالات اتارتے ہیں، لیکن جب ختم نبوت ہو گئی تو خدا تعالیٰ سے علمی کمالات اب کبھی نہیں اتریں گے۔ یہ ایک سوال ہے جو وہاں کہ دانش کدوں میں ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نبوت سے جو کمالات اتارتے ہیں انسانوں، اب وہ کہیں اتریں گے؟ تو میں ان کے سامنے یہ بات اپنی جگہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب اپنے کمالات جو پہلے نبیوں پر اترتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین آگے پھیلانا ہو، دین آگے، تو نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو وہ علمی کمالات جو خدا کے خزانہ سے آگے نکلتے ہیں، ان کا بروز ہوتا ہے، تو وہ آگے چلیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان سمپل سا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے کمالات نبیوں پر اتارتا تھا، اب وہ کمالات اس امت کے مجتہدین پر اترتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف جیسے لوگ ایسے مجتہد ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے نہیں، لیکن نبی کی جو تعلیم ہے اس کو کشید کرتے کرتے، جس طرح گائے کو دوہنے سے دودھ نکلتا ہے، تو کتاب و سنت کے چشموں سے علم کے خزانے کتاب و سنت ہیں، ان سے آگے کشید کرتے کرتے اجتہاد کے ذریعے وہی باتیں وہ معلوم کر لیتے ہیں جن میں اللہ کی رضا لپٹی ہوتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے میں، اب وہی نبیوں کی بات جو ہے اس کو کشید کرتے کرتے مجتہدین اسے دودھ دوہتے ہیں۔ مجتہدین کرام، وہ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام یوسف ہوں، امام بخاری ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں، لیکن وہی علم جو کتاب و سنت کا ہے، کشید کرتے کرتے یہ اجتہاد سے وہی چیزیں معلوم کرتے ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر اتارنا چاہتا ہے۔ پہلے وہ نبیوں پر اتارتا تھا، نبوت کے بعد اب وہ مجتہدین پر اتارتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ نبیوں پر جب اتارتا تھا تو وہ ان کو ڈیفینٹ نالج، ایسا علم قطعی اور یقینی کہ غلطی راہ نہیں پاتی۔ مجتہدین پر جو اتارتا ہے یہ چونکہ کشید کرتے ہیں، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے کہا کہ یہ غلطی بھی کریں تو اجر پائیں گے، کیونکہ جو بات نبوت کے ساتھ پوری ہوتی تھی اب ان کے ساتھ ہونی ہے، تو غلطی کا وجود تو مانا، لیکن غلطی پر کوئی پکڑ نہیں، وہ بھی اجر ہے۔ من اجتہد فاصاب فلہ اجران ومن اجتہد واخطأ فلہ اجر واحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اجتہاد کرنے والا غلطی سے پاک رہے، بچا رہے تو 2 اجر، غلطی کرے تو 1 اجر۔ ایسا بھی کوئی تصور دین میں ہوا کہ غلطی کرنے والا بھی اجر پا جائے؟ یہ اسلام میں ہے۔ معلوم ہوا کہ مجتہدین جو آگے بات چلاتے ہیں وہ نور ہے، نور ہے، غلطی بھی کریں تو اجر ہے،
صحیح بھی کرے تو ڈبل اجر ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ نبوت ختم تو اس کے قائم مقام کیا جاری ہے؟ بھئی نبوت تو ختم، لیکن اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آگے چیز کیا جاری رکھی؟ میں نے ابھی کہی نا، آگے رکھا اجتہاد، اور اجتہاد ہی ان کا جو واقعی مجتہد ہے۔ جو بات نبوت کے ذریعے تھی وہ اب اجتہاد کے ساتھ کشید کرتے کرتے وہ پھیلتی ہے، اور اب تک دینی ضرورات ہماری پوری ہوتی ہیں مجتہدین کے اجتہاد سے۔ جب یورپ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی آیتیں تو گنی چنی ہیں اور حدیثیں بھی گنی چنی ہیں، تو یہ لمیٹڈ ہیں اور دنیا کی ضرورتیں ان لمیٹڈ ہیں، ہاؤ دیز لمیٹڈ کین ریچ دا نیڈ آف ان لمیٹڈ؟ تو حدیثیں بھی گنتی کی، آیتیں بھی گنتی کی، اور دنیا کی ضرورات لا محدود، لا تقد ولا توسع، گنی نہ جائے، تو یہ محدود لا محدود ضرورتوں کیسے پورا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کہ کتاب و سنت بے شک گنتی میں ہے، لیکن ان سے جو دودھ نکل رہا ہے اور دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں اور جو علم کی نہریں نکل رہی ہیں اور جو علم کے چشمے بہہ رہے ہیں اور جو کشید کر کے فقہ آگے جا رہی ہے، جب تک دنیا باقی فقہ باقی، اور جب تک فقہ باقی نبوت باقی۔ فقہ کو اس کا غیر نہیں۔ تو میں بات لپیٹنے کے لیے کہتا ہوں کہ نبوت ختم، تو اب نبوت کے بعد کون سی چیز باقی ہے جس سے وہ نور آگے کشید ہوتا رہے، اترتا رہے، پھیلتا رہے؟ اس کا نام ہے اجتہاد۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نہایت سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھ رہے نا؟ اب سنو غور سے، نبوت باقی نہیں، نبوت ختم، اس کا کام باقی۔ ان کے قائم مقام کون ہیں نبیوں کے؟ مجتہدین۔ اور یہ جو دین بیان کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے چشمے سے وہ بھی کشید کرتے ہیں۔ جس طرح کنواں ہو، پانی نکالتے رہو، تو کنویں سے پانی نکالتے وہ کہتے ہیں عربی میں استنباط۔ تو جو استنباط کرتے ہیں وہ کہا وہ کتاب و سنت میں۔ تو نبوت ختم اور نبوت کا فیضان آگے جاری، کن کے ذریعے؟ مجتہدین کے ذریعے۔ تو نبوت ختم، آگے نظام جاری۔ اب ہے سوال کہ صحابیت بھی ختم، صحابیت بھی ختم، تو اب صحابیت کا جو تو ختم ہے، لیکن جس طرح نبوت کا مقام جاری ہے مجتہدین کے ذریعے، صحابیت باقی ہے صحبت کے ذریعے۔ صحابیت ختم، صحبت باقی، نبوت ختم، اجتہاد باقی۔ تو یہ جو سلسلے ہیں کہ قادری ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہے، سہروردی ہے، یہ جو سلسلے ہیں ان سب کا جو کامن پوائنٹ مشترک ہے وہ ہے صحبت۔ صحبت پا گئے، مقام پا گئے، جو اس صحبت میں آ گئے فیض پا گئے، صحبت میں آئے زندگیاں بن گئیں۔ تو علم کے لحاظ سے یہ آپ سمجھیں کہ نبوت ختم، اجتہاد باقی، صحابیت ختم، صحبت باقی۔ تو یہ جو سلسلے ہیں ان کو کون لوگ کہتے ہیں؟ بدعت۔ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعات ہیں، اور یہ وہی ہیں جو فقہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بدعات ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کے بعد فقہ و اجتہاد کو نہیں مانا، اور ادھر آئے تو صحابیت کے بعد صحبت کو نہیں مانا۔ آپ جو ایسے اجتماعات میں آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے جو کمالات اترتے ہیں انسانوں پر اور وہ بہتے ہیں ان کے چشمے، تو نبوت کے چشمے باقی کس طرح؟ اجتہاد کے ذریعہ، مجتہدین کے ذریعہ۔ صحابیت ختم، اس کے چشمے باقی کس طرح؟ صحبت کے ذریعے باقی۔ تو جب تک یہ صحبت تلاش نہیں کرو گے وہ نہیں ملے گی چیز۔
اس دنیا میں اب علم کی راہ میں کسی نبوت کا انتظار نہیں. ہم نے فقہ کے تمام خزانے ہمارے پاس ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمیں فقہ سے نہ ملے. اور صحابیت کے ذریعہ جو صحبت کا فیض تھا، اب صحابیت کے ختم کے بعد وہ ان درویشوں کی مجالس سے، ان بزرگوں کے انوار سے. تو یہ بات سبق کے طور پر ہے کہ صحابیت کہہ دو ختم، صحابیت ختم، صحبت باقی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو نیک صحبت کا فیض ہے وہ بڑی دور دور تک پہنچایا ہے. یہ آنکھوں والوں کو نظر آتا ہے، ہر کسی کو نظر تو نہیں آتا. اس میں یہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. میں چند دن ہوئے جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کا ایک سبق تھا، تو اس میں ایک طالب علم نے ایک دن پہلے مجھے علیحدگی میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں خدا کے انکار کے خیالات نئی سوسائٹی میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں، انگریزی خانوں میں بہت بڑھ رہے ہیں. اور جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ جلدی خدا کو مان کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کوئی ایسا گر بتائیں کہ ان کو خدا کیسے منوائیں کہ خدا ہے. تو میں نے کہا بھئی میں تو سب پڑھا رہا ہوں تو میں کیا بتاؤں. کہنے کی طلباء کی خواہش ہے کہ ایک دن سبق نہ پڑھائیں، یہی بتا دیں. تو میں نے اس پر عمل تو بھی نہیں کیا، ممکن ہے کسی اگلے سبق میں کروں، لیکن آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کسی طرح کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے. تو میں نے ارادہ یہ کیا کہ ان کو کہوں گا، کہا تو نہیں ابھی تک، کہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ خدا کو مانو. ہم سے جو منواتے ہو کہ ہم منوائیں کہ خدا ہے، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ خدا کو مانو. خدا کو جاننے کا طریقہ اور خدا کو ماننے کا طریقہ یہی ہے کہ خدا کی مخلوق پر غور کرو، خالق پر غور نہ کرو. خالق پر غور کرو سمجھ نہیں آئے گی. فلسفی کو باس کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو باس کے اندر خدا ملتا نہیں. ڈور تو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. تو خدا پر غور کرو گے خدا نہیں ملے گا، خدا کی مخلوق پر غور کرو گے تو خدا مل جائے گا. اس پر طالب علم اگر سوال کریں کہ وہ کیسے تو اس میں ایک یہی بات علمی طور پر تو سمجھانے کی، انسان اتنا ہی غور کرے کہ یہ زمین و آسمان کیسے بنے ہوئے ہیں، یہ فصلیں طرح طرح کے تحفے کیسے اگلتی ہیں. یہ مٹی دیکھو، مٹی بالکل سادہ ہے، رنگ مٹیالہ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اسی مٹی سے وہ رنگا رنگ کے پھول، رنگا رنگ کے پھل، طرح طرح کے ذائقے کون اتارتا ہے؟ اگر انسان کے پاس یہ پھل آئیں، انسان کے پاس پھول آئیں تو طرح طرح کی خوشبوئیں اور طرح طرح کے پھل پر غور کرتا ہی وہ گم ہو جائے گا کہ یہ کون اتارتا ہے. تو جب مخلوق پر غور کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا مل جائے گا. جب یہ اتنا پتہ ہے کسانوں کو، ذمہ داروں کو، کہ زمین میں جب وہ بیج ڈالتے ہیں تو بیج معمولی سا مٹیالہ رنگ اندر چلا گیا، لیکن اس بیج کو جب مٹی میں جاتا ہے تو اس پر اللہ کا جب اپنا عمل ہوتا ہے شروع، کو بیج کو مٹی کے اندر پھاڑنے والا کون؟ اللہ. جب بیج پھٹتا ہے اور کمپل اوپر سے تھوڑی سی نکلتی ہے، پتی نکلتی ہے،
تو کیسے نکلا؟ اس کے بعد پلتے پلتے پودے بنتے ہیں، پھر درخت بھی بنتے ہیں، پھر ان پر پھل بھی اترتے ہیں، پھر پھول بھی رنگا رنگ کے تو سارے جو زمین سے یہ کرتا کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ اگر خدا کی تخلیق پر یہ غور کریں اور اس طرح دل سے پوچھیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ دریاؤں سے بادل اٹھتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے، ذرے اٹھتے ہیں بھاپ کے، وہ بادل بنتے ہیں، پھر کہاں آ کر فصلوں پر برستے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ یہ ضیاء کس کی کس کا؟ یہ نور آفتاب۔ سورج کو چمکاتا کون ہے؟ سورج کو اس کی دھوپ کو لاتا کون ہے؟ فصلوں پر اتارتا کون ہے؟ اور فصلیں پکتی ہیں، یہ سارا کام تو اللہ کرتا ہے۔ کسان تو اتنا ہی کرتا ہے نا کہ اس نے زمین میں بیج ڈالا اور پانی لگایا۔ اے انسانوں اور زمینداروں اور کسانوں، تم جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہاری نظر ہے، اور خدا جو کچھ کر رہا ہے اس پر نظر نہیں۔ اگر انسان ہر چیز پر یہی غور کرے، اب مہمان آتے ہیں تو میزبان ان کے آگے پھل رکھتے ہیں، تو اگر پھل کھانے والے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ یہ پھل کس نے اگائے، یہ طرح طرح کے ذائقے کس نے پھیلائے، تو ہر چیز کے اندر اس کو خدا نظر آ جائے گا یا نہیں؟ ہر چیز میں اس کو خدا نظر آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے حاضری کس طرح ہوتی ہے؟ ذکر سے۔ جب ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو اس ذکر کرنے کے ساتھ انسان میں وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے۔ اس ذکر کو یوں ہی صدا نہ سمجھیں کہ یہ ایک آوازیں ہیں، یہ سارے لانا ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی دھیان۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے اندر وہ دھیان چھپا ہوا ہے جو انسان کر سکتا تھا، تو ذکر کرنے والے پھر انسان کے اندر وہ دھیان کی قوت بیدار کرتے ہیں کہ جہاں بھی یہ جائے اس کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتہا وبث فیہا، تو اللہ تعالیٰ لآیات، ان سب میں خدا کے نشان ہیں۔ تو انسان کو خدا کا پتہ ملتا ہے دن رات کے آنے جانے سے بھی، اختلاف اللیل والنہار سے بھی، زمین کی فصلوں سے بھی، دریاؤں کی سیرابی سے بھی، سمندروں کے مراحل سے بھی، ہر جگہ۔ تو اب ہر جگہ کارنامے تو خدا کے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ نظر تب آتے ہیں جب ذکر کے ساتھ انسان اپنی نظر کو ذرا تیز کر لے تو پھر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا پتہ کرنا ہو تو خدا پر غور کرو، نہیں پتہ چلے گا۔ خدا کی مخلوق پر غور کرو تو قرآن کہتا ہے، قرآن کریم نے 8 مقامات بتائے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ 8 مقامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مخلوق پر غور کرو، اس پر غور کرتے کہ تھک جاؤ گے۔ تو یہ ایک انسانوں پر رحم کرتے ہوئے، انسانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے بزرگوں نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ آؤ تمہیں اللہ کی راہ پر لگانے کے لیے ذکر پر لے آئیں۔ جب تم ذکر پر آ جاؤ گے پھر دیکھو کہ ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے یا نہیں۔ اس میں شرط صرف یہی ہے کہ دین میں بدعت نہیں ہونی چاہیے، بدعت نہیں۔ اور بدعات کیا ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں بیمار بھی ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کہتا ہوں چھوٹی سی کروں لیکن بات سے بات نکلتی ہے۔ تو میں اتنی بات صرف کہتا ہوں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ دین کا کوئی نیا تصور، دین کا کوئی نیا عمل، دین کی کوئی نئی راہ، اور جو پرانی راہ ہے یعنی
نبوت کی اور صحابیت کی جو پرانی راہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی نئی راہ نکالی جائے تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعات دو قسم کی ہیں، ایک ہیں بدعات فی الاعمال، بدعات فی العقائد، اور دوسری ہیں بدعات فی الاعمال۔ تو عقائد کی بدعات کیا ہیں؟ یہ 3-4 سن لو، میں پھر بات ختم کر دوں۔ عقائد کی بدعات کیا ہیں؟ میں نام تو نہیں لے گا کہ اس کے دائی کون کون سے ہیں، لیکن بدعات کا ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دین میں ایک بدعت یہ ہے کہ کئی لوگ ہم میں، مسلمانوں میں، خاص طور پر نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں یا حکمرانوں میں یا انگریزی خانوں میں یا یورپ کے ایوانوں میں، کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ آپ کو بات کرتے سنیں گے سارے ٹھیک ہیں۔ کوئی دین کی بات سامنے آئے، کوئی کسی فرقے کی کوئی بات سامنے آئے، کوئی قادیانے، نہ چھوڑو سارے ٹھیک ہیں۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ نہیں ہیں۔ پھر تو یہ آپ کا یہ علاقہ ناصر آباد ہی ایسا مبارک ہوگا جس میں ایسے نہ ہوں، لیکن دنیا میں تو ہمیں ہر جگہ یہ ملے ہیں، لوگ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں۔ تو دین کا یہ تصور کہ سارے ٹھیک ہیں، یہ بدعت ہے یا نہیں؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ علماء بتائیں کہ دین جس کو ہم کہتے ہیں اسلام، اس میں یہ بات سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، یہ عقیدہ، یہ تصور بدعت ہے یا نہیں؟ دل کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں۔ تو صحابہ کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ صحیح کون ہوگا؟ تو حضور نے یہ کہا سارے ٹھیک ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، کہ ایک ہی ٹھیک ہے، سارے نہیں۔ اب جو لوگ